سامعین گرامی اور میرے ہم مکتب ہم کلام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے خیالات کو، فکر کو، ذہن کو، سوچ کو 15 صدیاں پیچھے مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، دنیا کے اندر کیا تھا؟ ظلمت ہی ظلمت تھی، ظلم و ستم کا دور تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں ہکلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اس رب کو ہماری اس حالت پر رحم آ گیا اور کائنات کے مقدس ترین انسان، تاجدار ختم نبوت، آقائے دو جہاں، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الرسل، فخر موجودات، محبوب کائنات، امام الرسل، رشک ملائک، صاحب لولاک، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین گرامی، میری تقریر کا موضوع نہایت ہی وسیع ہے، لیکن وقت کی بہت ہی قلت ہے۔ سامعین گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ذمہ داری ہے، یعنی دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، یہ آپ کے اور ہمارے ذمہ ہے۔ اب تمہاری اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کی دل و جان سے حفاظت کریں، اور ہمارے مقابلے میں کئی باطل آئیں گے، پھر چاہے وہ مرزا احمد قادیانی کی صورت میں ہو یا ہمارے دیش کا کوئی حکمران ہو، لیکن ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ رستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ حاضرین گرامی، مسئلہ ختم نبوت کا دار و مدار عقیدے پر ہے، اور قرآن مجید کی 70 آیات آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر شاہد اور عادل ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی، آپ رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی۔ آپ نے اپنے نبوت کی تعلیم صحابہ کو دی، پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ آگے بڑھا، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے فقہا تک، فقہا سے ائمہ تک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، میں کس کس کا نام لوں؟ چلتے چلتے یہ سلسلہ آگے بڑھا، دارالعلوم دیوبند تک پہنچا، پھر دارالعلوم دیوبند میں اس سلسلے نے اپنی جڑ پکڑی، پھر دارالعلوم دیوبند سے ملکوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں، صحراؤں میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ پھیلا ہے۔ اور آپ آج پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر دیکھیں، دنیا کے ہر کونے کے اندر تحریک ختم نبوت پر کٹ مرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے نوجوان موجود ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ان نوجوانوں کا نقش بیان کروں گا جنہوں نے تحریک ختم نبوت کی حفاظت کی ہے اور ختم نبوت کو، پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو علامہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری کا علم دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو انڈیا کے در و دیوار دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو مدینہ میں حضور کے روزے پر حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو مالٹا کی جیل دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو تحریک ریشمی رومال دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو کالا پانی کی جیل دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو افغانستان کے پہاڑ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے
ہے تو کشمیر کے بازار دیکھ لیجئے، اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو اکابر کی بکھری لاشیں دیکھ لیجئے، اگر آپ کو نقش دیکھنا ہے تو انگریز سے ٹکرانا دیکھ لیجئے، جی ہاں دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے برے صغیر کے اندر کیا تھا، ایک طرف شرک تھا، ایک طرف بدعت تھی، ایک طرف رسومات تھی، ایک طرف مار کھانے والے تھے، ایک طرف ڈاکہ ڈالنے والے تھے، ایک طرف چوری کرنے والے تھے، ایک طرف زنا کرنے والے تھے، ایک طرف بتوں کے پجاری تھے، پھر بھی ہمارے اکابر نے اپنے جان مال کی قربانی دے کر اس ختم نبوت کو ہم تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنی چاہیے اور باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمارے رہبر کائنات کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اس ملک سے باہر نکالنا چاہیے اور ہاں حکومت کی طرف سے کسی بھی ایسے فیصلے کو نہ ماننا چاہیے جو کہ ختم نبوت کے خلاف ہو۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس میں اب یہ شعر پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ جہاں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جہاں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جہاں دجال میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔